کہ اللہ ہم کو دنیا میں زیارت امام حسین ملے انشاءاللہ، اور آخرت میں شفاعت الحسین ملے۔ ٹاپک جو برزخ کی ہے اس میں سب سے مین فیکٹر جو ہے وہ شفاعت الحسین ہے، کہ اگر شفاعت الحسین مل جائے تو آپ کی برزخ پیسفل طریقے سے گزر سکتی، اس لیے کہ یہ ایک ہڈن ٹروتھ ہے، کہ ایک ہڈن لائف ہے، کہ جس کے بارے میں عام طور پہ ہم نہیں جانتے زیادہ۔ کل جیسے میں نے بتایا کہ اتنی لمبی زندگی ہے، ایک ایٹرنل لائف ہے، کوئی جا کے واپس آنے والا نہیں ہے، لیکن ایک چانس ہے کہ جا کے واپس آ سکتے۔ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ جا کے واپس آ سکتے؟ کب آئیں گے وی ڈونٹ نو، لیکن فوراً واپس آئیں گے۔ اب یہ نہیں بولتا میں کب، اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا کہ واپس کیسا آئیں گے۔ ہر مومن کی دو موتیں ہیں، اگر مومن ہے تو اس کو دو موتیں، دو دفعہ مرے گا، ایک شہید ہوگا، ایک نارمل ڈیتھ ہے، یا دونوں نارمل ڈیتھ ہو سکتی۔ ہم ایک دفعہ مرنا نہیں چاہتے، میں دو دفعہ مار رہا ہوں۔ دیکھیے میں موت کی مجلس سے اس لیے بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ تو ہر مومن کے لیے دو دفعہ اس کی ڈیتھ ہے، ایک یہ لائف کی جو نارمل ڈیتھ ہماری ہوگی، واپس کب آئیں گے؟ انشاءاللہ جب ظہور امام ہوگا۔ ظہور امام کے وقت ہم زیارت وارثہ میں یہ جملہ بولتے ہیں شہدائے کربلا کی زیارت میں، کہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا کی نصرت کرتا۔ یہ آج سے نہیں بول رہے آپ، یہ سنس لاسٹ 1100-1200 ایئر سے ہر شیعہ جو بھی امام حسین کی زیارت پڑھتا ہے، وارثہ میں شہدائے کربلا کی زیارت کے یہ جملے کہ فیا لیتنی کاش میں ہوتا۔ یہ زیارت کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ زیارت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام نے یہ زیارت ہم کو، ساری ہماری زیارات، جتنی ہماری زیارات ہیں، جتنی ہمارے پاس دعائیں ہیں، وہ کسی خاکی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، وہ ساری زیارت، ساری دعائیں نص معصوم ہے، معصوم کے زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ اسی لیے ہر زیارت میں ایک پاور ہے، ہر زیارت میں ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، اور اب تک باقی ہے صرف اس لیے کہ امام کا کلام ہے۔ دوسری چیز، دعائیں بھی پوری ویسی ہیں، جتنی دعائیں آپ کے پاس ہیں یہ کسی خاکی انسان کی نہیں ہے، سارے معصومین کی دعائیں اور معصومین کی زبان کے جملے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر دعا میں ایک اثر ہے، 1400 ایئرس کے بعد بھی ہر دعا آج بھی اگر کوئی پڑھے تو اس کی دعا قبول ہوتی، اس کے پرابلم سالو ہوتے ساری دعاؤں کے ذریعے۔ دوسری چیز، زیارت وارثہ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ یہ کب آئی زیارت؟ یہ زیارت اس وقت آئی کہ جب 118 ہجری تھا یا 116 ہجری تھا، ڈیفرنٹ روایتیں ہیں، اس میں لوگ کربلا مولا کی زیارت کو گئے تھے مدینہ منورہ سے۔ اللہ ہم بھی جائیں انشاءاللہ۔ زیارت کو گئے، زیارت کر کے واپس آئے، آ کے چھٹے امام سے کہا کہ مولا ہم آپ کے جد کی زیارت کر کے آ رہے۔ تو امام نے کہا تم نے کیا کیا جا کے؟ تو کہا مولا گریہ کیا، ماتم کیا، روئے، سلام کیا۔ تو کہا اب جب جانا تو ایسے میرے جد کو سلام کرنا۔ تو یہ پوری زیارت وارثہ تعلیم دی چھٹے امام نے اپنے چاہنے والوں کو۔ اس کے بعد سے یہ زیارت وارثہ اتنی پاورفل ہو گئی، اس لیے کہ امام کے کلمات تھے۔ اچھا، مولا حسین کی اب جب بات آئی ہے تو سنی لو۔ جب مولا حسین کی کئی زیارت ہیں، زیارت عاشوراء امام حسین کی ہے، زیارت اربعین میں نے کل بتایا، اس کے بعد زیارت وارثہ ہے، نیم شعبان کی زیارت ہے، روز عرفہ کی زیارت ہے، شب جمعہ کی زیارت، امام حسین کی کئی زیارت ہیں، اور ہر زیارت میں چار چیزیں کامن ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ کامن ہے، ہر زیارت میں مل جائے گا آپ کو۔ لیکن وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں 12 یا 13 ٹائمز آپ مولا حسین سے کانٹیکٹ میں آتے۔ ایک بات بولوں، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ when you say السلام علیکہ یا ابا عبداللہ from برمنگھم، مولا حسین آپ کو وہاں سے جواب دیتے ہیں، اور جواب بھی کیسا دیتے ہیں؟ آپ کو ایگزامپل مثال دیتا میں۔ ابھی میں آیا، کار سے اترا، کچھ مومنین سامنے آئے، آگے انہوں نے کہا السلام علیکم مولانا۔ میں واقف نہیں تھا، سب سے تو واقف نہیں ہوں، میں نے ان کو دیکھا، اسمائل دی، مسکرایا اور علیکہ السلام بولا۔ یہ ایک ایٹیکیٹ ہے، یہ ایک طریقہ ہے
کہ جب بھی کوئی اجنبی بھی تم کو سلام کرے تم اس کو جو جواب دیتے اس کی طرف دیکھ کے دیتے. آپ اس کے چہرے کو دیکھتے, مسکراتے, منہ پھیر کے جواب نہیں دیتے. منہ پھیر کے جواب دینا ایٹیکیٹ کے خلاف ہے, اخلاق کے خلاف ہے. کوئی سلام کر رہا تم آپ چہرے کو پلٹا رہے, نو. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے, یاد رکھو, مرکز ہیں اخلاق کے. اگر آپ یہاں سے امام حسین کو سلام کر رہے تو حسین تم کو جواب دے رہے چہرے کو دیکھ کر. امام کا دیکھنا ہماری تقدیر کو بدلنا ہے. امام اگر مجھے دیکھ لے, میرے اعمال ایسے نہیں, میں گناہگار ہوں, اگر مولا حسین مجھے ایک دفعہ دیکھ لے تو میری زندگی بدل جائے. تو زیارت وارثہ شروع ہو رہی سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ سے, اس سے پہلے امام حسین کو ہم سلام کرتے. آلموسٹ 12 یا 13 ٹائم, پلیز غور سے سنو, 12 یا 13 مرتبہ آپ امام حسین سے کانٹیکٹ میں آتے. آپ سوچو 12 ٹائم, مثال کے طور پہ 12 مرتبہ حسین اگر دیکھ لے تو کیا حشر ہوگا ہمارا. 12 ٹائمز, مثال دے رہا میں, کنٹینیوس آپ سلام کر رہے, مولا حسین تم کو دیکھ کے جواب دے رہے, اور جواب دے رہے اور مسکرا رہے. اور ایک بات بولوں, سلام کرنے سے رشتہ بنتا ہے, سمجھ میں آئی؟ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ کے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایگزامپل, اگر آپ کسی کو برمنگم میں کوئی بڑا آدمی ہے, روز آپ اس کے گھر جاؤ, جا کے بولو السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن روز جاؤ, وہ آپ کو پہچاننے لگے گا نہیں کہ یہ وہی بندہ ہے کہ جو روز مجھے سلام کرتا. رشتہ بن جائے گا. اگر روز تم وارثہ پڑھو تو مولا حسین سے تمہارا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے گا. امام حسین پہچاننے لگیں گے. عزیزو, دنیا والے پہچانے نہ پہچانے, حسین پہچان لے. اگر مولا حسین تمہارے ہو جائے نا, ہر چیز تمہاری ہے, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. میں بار بار بول رہا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. اس کو ایزی مت لو, اس کو سوچو میں کیا بول رہا, یہ کیسے جملے کہ شفاعت الحسین ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کام آنے والی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو برزخ میں تو سب سے زیادہ شفاعت الحسین, سارے معصومین کی شفاعت ہے. میں یہ نہیں بول رہا خالی مولا حسین, ہر معصوم کی شفاعت ہے. لیکن امام حسین کی اگر شفاعت مل جائے تو کیا چاہیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے دوستو, اس لیے کہ وہ لائف اتنی اندھیری زندگی ہے, اتنی اندھیری زندگی ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کوئی مرتا ہے, آپ لے کے جا کے برمنگم کے جو سیمیٹری ہے وہاں لے کے جا کے دفن کرتے. نماز کے بعد غسل اور نماز کے بعد کیا کرتے, کافن کو لے کے چلتے. گریو کے قریب پہنچنے, میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, گریو کے قریب پہنچنے سے پہلے 3 دفعہ زمین پہ رکھتے ہو, یہاں پہ بھی رکھتے, ہر دنیا کے ہر حصے میں رکھتے. کیوں رکھتے, وائی, کوئی ریزن ہے؟ گریو سامنے ہے, چلتے چلتے رک جاتے, پھر اٹھاتے, پھر چلتے چلتے نیچے رکتے, پھر اٹھاتے باڈی کو, پھر نیچے رکھتے. وائی؟ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے. کوئی ریزن ہے؟ اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں. یہ بھی چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا سامنے گریو لے کے جائیں اور سیدھا دفن کر دیں. امام نے کہا نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا, وائی؟ امام نے غور سے, امام نے کہا تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے, ایک کرٹن ہے, مردے کی آنکھوں کے سامنے سے کرٹن ہٹ گیا, پردہ ہٹ گیا. اب وہ اپنی منزل کو دیکھ رہا, اس اندھیرے کو دیکھ رہا, تو میت پکارتی ہے کہ بابا ذرا آہستہ, ذرا سلو چلو. اسی لیے کہا گیا کہ رکھ رکھ کے لے کے جاؤ کہ اس کا خوف ختم ہو جائے. آپ سمجھ رہے, آپ لے کے جا کے آپ نے لٹایا, لٹاتے بھی کیسے, لک ایٹ می پلیز, میت کو لے کے جاتے اور نیچے لٹاتے. یا امام علی کی ایک سینگ ہے, مولا علی کی سینگ ہے, میں نہیں مولا بول رہے, غور سے سنو. مولا بولتے ہیں کہ عبرت کو حاصل کرو, تھوڑے سے ذہن کو کھولو اپنی زندگی میں, عبرت کو لو کہ تمہارا بیٹا, یور اون سن تم کو لے کے جائے گا, نیچے لٹائے گا. نیچے لٹا کر امام بولتے ہیں کہ ایسا پیٹ کر کے پلٹ جائے گا, واپس ہو جائے گا, تم کو چھوڑ دے گا نیچے. بیٹا, اس وقت تمہارے بیٹے کو, یور اون سن کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ, میرے باپ کو میں کہاں لٹا رہا نیچے, میری ماں کو میں نیچے کہاں لٹا رہا. میرا باپ میری ماں بڑے بیڈ روم میں رہتی تھی, بڑے بنگلے میں رہتی تھی, آج کہاں ہے,
सच ए स्मॉल प्लेस, इतनी नैरो, इतनी छोटी। मौला बोलते हैं कि जब भी तुम किसी के फ्यूनल में जाओ, किसी की मैयत में जाओ, प्लीज मौला के जुमले, जब उसको देखो किसी को कॉफिन के अंदर, जब तुम कांदा दो तो तुम ये समझो कि उसके अंदर तुम थे और अल्लाह ने मोहलत दे दी। क्या मौला की सेइंग है, इमाम अली क्या बात कर रहे हैं। आप सोचो, कभी मैं सोचता 1000 मैयतों को मैंने कांदा दिया है, लेकिन कभी भी मैं ये रियलाइज नहीं कर रहा कि यार इसके अंदर ये मैं था, मैं होता था, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे ताकत दी, अभी जिंदगी है मेरी। ये सबके लिए है। इमाम बोलते हैं कि ये आंखों को बंद करके मत जाओ, दिल की आंखों को, ईमान की आंखों को। मरता एक आदमी मरा, उसका फ्यूनल में आप अटेंड करें, 400 आदमी उसके फ्यूनल में, एक आदमी जा रहा 400 छोड़ने जा रहे, उसको मिसाल दे रहा, छोड़ने जा रहे, वो एक नहीं 400 को लेके जा रहा, लेके जाके बता रहा देखो वेयर आई एम गोइंग, जस्ट सी, मैं कहां जा रहा, देखो तुमको भी यहीं आना है। कभी मैं सोचता ये बात, बड़े आराम के साथ मैयतों में जा रहे, बाबा जाओ तो ये सोचो कि अल्लाह आज ये जा रहा, कल मैं जब आऊं तो प्लीज तू मेरे ऊपर रहम करना। 24/7 अल्लाह के रहम की दुआ मांगो, 24/7 ये बोलते रहो कि परवरदिगार प्लीज फॉरगिव मी। ये बेहतरीन अमालों में से एक अमल है। एक जुमला बोलना है, जस्ट वन वर्ड कि अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। आप ये मत बोलो, डोंट से कि व्हाई शुड आई से सॉरी। मेरे कितने ऐसे गुनाह हैं कि जिसके मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मेरी जिंदगी गुजर रही, और वो बरज़ख में सारे प्रॉब्लम करने वाले, वो लाइफ, बरज़ख की लाइफ में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, वो गुनाह का प्रॉब्लम है, जो मैंने गुनाह किए, जिसका मुझे पता ही नहीं मैंने क्या क्या किए। मेरी जबान के गुनाह, इंशाल्लाह कल की बदलिश में जबान का गुनाह बताऊंगा कि नीचे बरज़ख में जबान का गुनाह जो सबसे ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम करने वाला है, जबान का गुनाह। जबान के 6 गुनाह मैंने बताए थे, 6 गुनाह होने वाले मरने के बाद, और पहली रात, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में आपको जो है जबान का गुनाह का अजाब आता है। आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, जो फैक्ट है वो मुझे बोलना है बरज़ख की लाइफ में। मौला बोलते हैं कि जब तुमको लिटाते नीचे, बेटा लिटा रहा इतनी छोटी सी जगह पे, उसके बाद बॉडी को ऐसा लिटा के ऐसा टर्न कर दे, ऐसा टर्न कर दे टुवर्ड्स किबला, चेहरे को किबले की तरफ कर देते, तो दीवार यहां आ जाती, छत यहां आ जाती, इतनी नजदीक, पीठ इतना, सबके साथ है। वो मिलियनर हो, बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, या कोई फकीर हो, गरीब के साथ भी, अमीर के साथ भी, सबको एक ही वजह से लिटाया जाता, और बिल्कुल दीवार यहां आ जाती है। आप सोचो हम कितनी ऊंची दीवार में रहने वाले, हमारे कितने ब्रॉड बेडरूम्स हैं, मास्टर बेडरूम्स, हम कितने आराम से सोने वाले, और मैं कहां सो रहा। और जब ये लिटा देते, उसके बाद हमारे पास ये शुक्र है अल्लाह का कि हम अहले बैत से वाबस्ता है। ऑलवेज वी हैव टू थैंक यू टू अल्लाह कि अल्लाह तूने मुझे अहले बैत की मोहब्बत में पैदा किया। अहले बैत से वाबस्ता होने का सबसे बड़ा सवाब ये मिला, अजर ये मिला प्रिपरेशन के लिए, कि हम नीचे की तैयारी हो रही, जब लिटा देते बेटा नीचे उतरता, यहां उतरता नहीं उतरता, इसमें एक जनरल बात कर रहा आपसे, नीचे उतरा ग्रेव में, अपने दोनों हाथों को बाप के दोनों शोल्डर्स पे सर रखता, रख के ऊपर मौलाना बैठे रहते, क्या बोलते वो, इस्माई फम। क्या मतलब है इसका, सुन और समझ, फिर नाम लेते, किसका नाम लेते, मुर्दे का। सब आपने हजारों मर्तबा तलखीन सुनी है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा तलखीन के जरिए, नाम लेते। एक दफा मैंने कहीं शायद मदागास्कर में या युगांडा में फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव पढ़ रहा था, तो सामने जो मौला मोमिनीन बैठे थे उनमें से एक का नाम मैंने ले लिया, इस्माइल फम। मैंने कहा भाई अली, वो तो रोने लगा, रो के कहने लगा मौलाना इस्माइल फम के साथ मेरा नाम, मैं तो गया। मैंने कहा चलो मैं अपना नाम लेता हूं, इस्माइल फम आबिद बिलग्रामी। खुश हो गए। तो नाम, एक चीज याद रखो, इमाम अली कहते हैं, मेरा मौला बोलता है तुम मौत से क्यों डरते हो, मौत खुद तुम्हारी हिफाजत करती है। क्या मौला का जुमला है, मेरे मौला अली क्या जुमला बोल कि यू डोंट नीड टू वरी। आप बोले किसी को मर जाओ तो मर जाएगा, ये वो बोले तो मरेगा जो लिसानुल्लाह हो,
میرا مولا بولے تو مرے گا. مولا نے کہا تھا کیا یہ میت ہے؟ 3 دفعہ بولا وہ میت ہی بن گئی. آپ کے میرے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے ہزاروں زبان سے گناہ کیے ہیں, میری زبان میں تھوڑی اثر. اور اللہ ایسے موت نہیں دیتا, کسی کے بولنے سے کوئی مرتا ورتا نہیں. اسی لیے ہم کو جاننا چاہیے, وی شوڈ نو کہ آنے والی لائف ہے کیسی. اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو وہاں جا کے پریشان ہوں گا, نہ بیٹے کو معلوم ہوگا نہ بیٹی کو معلوم ہوگا. کسی کو بھی آپ آ کے خواب میں نہیں بولتے, نہ بیٹے کو بولیں گے نہ بیٹی کو بولیں گے کہ میری زندگی نیچے کیسے گزر رہی. یہ گرانٹیڈ مت لو. اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں کہ نہیں میں تو بڑا مولائی ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوگا. بابا بولنے سے تھوڑی کوئی مولائی بنتا. تمہارے اخلاق بتانا تو مولائی ہے, تمہاری زندگی بتانا. مولا بولنا یہ میرا ہے, میرے بولنے سے کیا ہوتا؟ اوپر سے مولانا کیا بولتے؟ اسماعی فم, سن اور سمجھ. تلقین کیا ہے؟ واٹ از تلقین؟ ہزاروں مرتبہ تلقین سنیے, کتابوں میں تلقین موجود ہے. یہ عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی, سب کے لیے برابر ایک ہی تلقین ہے. تلقین میں کیا بولا جاتا ہے؟ نام لے کے یہ بولتے ہیں کہ بابا سنو عابد بگرامی, اللہ ایک ہے, کعبہ تمہارا قبلہ ہے, قرآن تمہاری کتاب ہے, اسلام تمہارا دین ہے, موت حق ہے, سوال و منکر و نکیر حق ہے, صراط حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کا نام لیتے, سرکار کا نام لیتے, پھر 12 اماموں کے نام لیتے. یہ ہے تلقین. اب مجھے یہ بولیے آپ کہ کوئی غیر مذہب کا آدمی, آپ کا دوست, وہ آئے اور دیکھے میرے فیونل میں کہ نیچے لٹا کے میں بول رہا کہ مولانا بول رہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے, رسول ہے, تو وہ بولے گا نہیں کہ بابا اس کو بولنا تھا تو اوپر بولنا تھا, نیچے کیا بول رہے. کوئی بھی بولے گا کامن سینس کیا ہے کہ مرنے کے بعد کیا بول رہے. یار یہ شیعہ لوگ کریزی ہے, شیعہ لوگ پاگل ہے بولیں گے نا وہ, کہ اوپر بولنا تھا. جو بھی سمجھانا تھا میت کو, آپ سمجھا رہے میت کو, اوپر بولنا تھا, نیچے کیا بول رہے. دوستو ہم پاگل نہیں ہیں, ہم باب المدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم علی کے دروازے سے وابستہ ہیں. پاگل وہ لوگ ہیں جو علی کو چھوڑ رہے. دوسری چیز یہ, اب میں آپ سے برمنگھم کے ابھی مجھے بتایا کہ مدرسہ بھی ہے یہاں پہ, دینی مدرسہ بھی چلتا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات. تو مدرسے میں بچے آگے سیکھ رہے, کہ بچوں کو نہیں معلوم کہ بچپنے سے معلوم ہے قرآن ہماری کتاب ہے, ہولی بک ہے, کعبہ میرا قبلہ ہے, سب کو معلوم ہے, اسلام میرا دین ہے, سب کو معلوم ہے. اس کے بعد کیا رسول کا نام اور 12 اماموں کے نام کیا کوئی شیعہ بچے کو نہیں معلوم؟ بڑوں کی بات نہیں کر رہا میں, سب کو معلوم ہے, ہمارے بلڈ میں ہے کہ میرا مولا پہلا امام ہے. 12 رات میں اگر آپ بستر سے نیند میں سے اٹھا کے بھی پوچھے کہ پہلا امام کا نام کیا, تو آپ بولیں گے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو سب کو معلوم ہے, کوئی بچا ہوا نہیں ہے, کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے اس کو نہیں معلوم کہ مولا کا نام کیا. آپ پلیز غور سے سنو, اللہ کے رسول کا نام اور 12 اماموں کے نام تو سب کو معلوم ہے. پھر میں کیا بتا رہا میت کو؟ آپ سوچو کیا بتا رہے میت کو میں مرنے کے بعد کہ امام علی تمہارے پہلے امام ہے, 3rd امام مولا حسین ہے, سب کو معلوم ہے. وہ مرنے سے پہلے بھی اس کو معلوم تھا, مرنے کے بعد نیچے لٹا کے کیوں بول رہے. اور ہمارے پاس 2 تلقین نہیں ہے کہ ایک عالم کی تلقین اور ایک جاہل کی تلقین. اگر کوئی جاہل ہے, اس کو معلوم ہی نہیں, کوئی جنگلوں میں رہنے والا, اس کو اگر آپ بتا رہے تو بات سمجھ میں بھی آتی کہ یار اس کو معلوم نہیں تھا, یہ جاہل آدمی ہے, شیعہ لیکن جاہل ہے. یا جاہل اور عالم دونوں کی ایک. علامہ ہلی مرے, آغا خمینی مرے, آغا خوئی مرے, جس کی تقلید پوری دنیا کر رہی, اس کو بھی نیچے لٹا کے بول رہے کہ خمینی تمہارا پہلا امام علی ہے. کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تلقین امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ جگہ دیکھو کہ اتنی خوفناک جگہ ہے تمہاری گریو, وہ سمجھانا چاہ رہا. گریو اتنی ڈرونی جگہ ہے, اتنی خوفناک جگہ ہے کہ مرجع وقت مرا, جس کو پورا قرآن یاد ہے, جو حافظ قرآن ہے, اس کو بول رہے کہ تمہارا کتاب قرآن ہے. آپ امیجن کرو کہ وہ جگہ کتنی خوفناک ہے. اور ہمارے پاس ایک تلقین بھی نہیں, 2 ہے. 2 ایک نیچے لٹا کے پڑھتے ہیں, ایک گریو کو بند کر کے جب جاتے تو اوپر مولانا پڑھتے, وہ مستحب ہے. کیوں پڑھتے؟ وہی ٹائم رہتا, نیچے سوال ہوتا.
اب اندازہ لگاؤ کہ اس کے بعد تلخین ہو گئی. اب آپ اس کی جگہ کتنی دردناک ہے کہ جس کو ہر چیز یاد ہے. خبر ایسا بند کیا گریو. آپ کے پاس تو لیڈ لگا دیتے نہیں اوپر, یہاں تو لیڈ لگاتے, امریکہ میں بھی لیڈ لگا دیتے, بڑا بنا کے کافی اوپر سے لیڈ لگا دیں. ٹھیک ہے, لیڈ لگا دیے, ہر طرف اندھیرا ہو گیا, اوپر سے ٹنس آف خاک اوپر مٹی ڈال دی. وہ نیچے جو گرمی ہے, جو اندھیرا ہے, جو ٹیمپریچر ہے نیچے, کہیں آکسیجن کا سوال ہی نہیں, کہیں کوئی چانس ہی نہیں کہ ایک باریک سی روشنی آ جائے. میت نیچے گھبراتی ہے, ڈرتی ہے. ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے, ہم سب کے ساتھ برزخ کی پہلی رات ہے, برزخ کا پہلا دن ہے کہ جو دردناک ہم سب کے لیے. یہ گرانٹیڈ مت لو کہ ارے میرے پاس تو بہت نمازیں ہیں, بہت اعمال ہیں. نہیں بابا, یہ سوچو بھی مت کہ میرے پاس بہت ہے. ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جب جانا, پلیز جملے غور سے سنو, جب جانا تو کبھی یہ سوچ کے نہیں جانا کہ I did this, I did this, I did this, I did this. حکم کیا ہے کہ جتنی نیکیاں تم نے کی ہے اس کو بھول جاؤ, جتنے گناہ کیے ہیں اس کو یاد رکھو.